watching my Islamic channel Fatima Quran Academy. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کون سا مال نفع بخش ہے تاکہ اسے اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل نصیب ہو اور ایسی ایماندار بیوی ہو جو اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نفع بخش چیزوں کو بیان کیے ہیں. نمبر 1، وہ زبان جو خدا کو خوب یاد کرنے والی ہو، یعنی ہر وقت خدا کی یاد میں لگی ہو اور اس سے رطب اللسان ہو. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی یاد میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی درد میں، کبھی استغفار میں، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ میں جاگے ہوں تو خدا کا ذکر، سو رہے ہوں تو یاد خدا میں، بازار میں ہوں تو خدا کا ذکر، جب دیکھو زبان یاد خدا میں لگی رہتی ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ اللہ کی اولیاء اور مقرب بندوں اور اہل جنت کی پہچان ہے. جب کثرت ذکر کی عادت ہو جاتی ہے تو جسمانی کام رکاوٹ نہیں بنتے کہ وہ ادھر کام بھی کرتے رہتے ہیں، ادھر زبان ذکر خدا میں مشغول رہتی ہے. اے ماؤں اور بہنوں، تم سے بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا بھی پکاتی رہو اور گھر کا کام بھی کرتی رہو اور زبان ذکر خدا میں مشغول رکھو. نمبر 2، دل شاکر کی بڑی اہمیت ہے. شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمت، صحت اور مال کو خدا کی نافرمانی میں نہ خرچ کریں، گناہ کے اسباب نہ اختیار کریں، یہ بھی ناشکری میں داخل ہے. نمبر 3، تیسری جو اہم چیز اس مقام کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی ایسی بیوی ہو جو شوہر کو اس کی آخرت اور دین کے امور میں اعانت کرنے والی ہو. مثلا شوہر جماعت میں جائے، دین کا کام کرے، مدرسہ میں پڑھائے، تو وہ اس کے مقابلے میں دنیا کی جاب، مالی فائدہ دیکھ کر نہ اکسائے اور اسے نہ کہے کہ اس میں مالی پریشانی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی کام کرو. بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر مدرسہ میں مدرس تھا، کم تنخواہ ملتی تھی تو اسے چھڑا کر دوسرے دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ زیادہ مال ملے. مثلا دکانداری میں لگوا دیا یا بیرون ملک بھجوا دیا. یہ اس کے دین کے خلاف مدد ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ شوہر اگر دین و آخرت کے امور کو اختیار کرتا ہو اور اس سے کچھ کام دنیا کا نقصان معلوم ہوتا ہو، تب بھی عورت دینی امور میں لگے رہنے کو کہتی ہو، ہمت بڑھاتی ہو، دنیا کی تنگی اور کمی کی وجہ سے اسے پریشان نہ کرتی ہو، ایسی عورت مرد کے حق میں بہتر ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب عالم حافظ دیندار تھے، مدرسہ میں دینی خدمت کرتے تھے. شادی کے بعد بیوی نے کہا، اس قلیل تنخواہ میں کیا ہوگا؟ فلانی عورت کو دیکھو کس طرح عیش و عشرت کے ساتھ رہتی ہے، فلاں گھر کو دیکھو کس قدر فراوانی ہے، فلاں کو دیکھو تجارت یا دکانداری یا بیرون ملک کام کرنے کی وجہ سے کس قدر خوشحال ہے، کس قدر کھانے پینے اور اسباب کی راحت ہے.
چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو دین کی خدمت سے ہٹا کر دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ دنیا کی فراوانی حاصل ہو۔ ایسی عورت بہتر نہیں کہ اس نے آخرت کی دائمی ابدی راحت کے مقابلہ میں دنیا کی چند روزہ زندگی کی راحت کو ترجیح دی۔ اسی طرح اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات میں شوہر کی اعانت کرتی ہو، شوہر ذرا ڈھیلا یا سست ہو تو اسے تاکید کرتی ہو، نماز کے لیے اٹھا دیتی ہو، تبلیغ دینی امور میں رغبت دلاتی ہو، مدرسہ، مسجد اور غریبوں کے تعاون میں اسے اکساتی اور تاکید کرتی رہتی ہو، تو ایسی عورت شوہر کے حق میں نفع بخش ہے کہ اس عورت کی وجہ سے شوہر کی آخرت بن رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ثواب اس عورت کو بھی ملتا ہے، نیکی پر ابھارنے والی کو بھی نیکی کرنے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی دین پر، عبادت پر مدد کرے۔ نماز کا تارک یا سست ہو تو نمازوں کی پابندی کی ترغیب دیتی ہو، اس کے کپڑے پاک صاف رکھتی ہو، وضو اور غسل کا انتظام کر دیتی ہو تاکہ وقت پر سکون سے نماز پڑھ لے۔ ایسی عورت خود بھی جنتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے بھی جنت کا باعث، اور اگر شوہر دیندار نہ ہو تو خطرہ ہے کہ ایسے شوہر کی رفاقت جنت میں نہ مل سکے، اس لیے اسے دیندار بنانے کی کوشش کرو تاکہ دنیا کی طرح جنت میں بھی ساتھ رہ سکو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.